بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصاف اور نائلہ قریش کے خاص بت سمجھے جاتے تھے، اور عرب میں اصاف اور نائلہ کے متعلق بہت سی روایاتیں اور اقوال مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دونوں مقدس خانہ کعبہ کے پاس فحش کاری میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے وہیں پر وہ پتھر کے بن گئے۔ ابن الکلبی اپنی کتاب الاسنام میں کہتا ہے کہ دونوں نے حج کا قصد کیا تھا، اور مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے آس پاس کوئی نہ تھا اور حرم زائرین سے خالی تھا، تو دونوں نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصاف نے اپنی جائے پناہ میں فحش کاری کا ارتکاب کر لیا، اور اسی وقت دونوں پتھر کے بن گئے۔ مکہ کے مورخ الارزنی کا کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ بعد میں دونوں پتھروں کو کعبہ سے ہٹا کر صفا مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے، اور بعد میں لوگ ان دونوں کو پوجنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تین بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جن میں اس دور کا عرب معاشرہ بری طرح سے مبتلا تھا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہوتا تھا، اور پھر ایک بڑا بت کئی قبائل کا مشترک بھی ہوتا تھا، اور بیت اللہ شریف کے متولیوں نے اللہ کے اس گھر کو، جس کی بنیاد ہی توحید پر رکھی گئی تھی، 360 بتوں سے بھر دیا تھا۔ پورے عرب میں لوٹ مار اور قتل و غارت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر اگر کسی قبیلے کا کوئی دشمن قتل ہو جاتا تو سمجھ لو کہ سالہ سال تک کے لیے ان دونوں قبائل میں جنگ چھڑ جاتی، اور ایسی لڑائیوں نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے۔ شراب نوشی اور زنا ان لوگوں کا عام پیشہ تھا، اور زنا کو وہ کوئی معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے آباء و اجداد اور شہرا میلوں میں اپنے زنا کے واقعات اور اپنی محبوبہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑوں پر دو بت رکھے گئے جن کا نام اصاف اور نائلہ تھا۔ یہ دونوں دراصل ایک زانی مرد اور ایک زانی عورت تھے جنہوں نے حرم کعبہ میں زنا کیا تھا، اور ان کے متعلق مشہور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم میں پتھر بنا دیا تھا، اور بعد کے لوگوں نے انہی پتھروں کو صفا اور مروہ پر رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زنا ان کے ہاں گناہوں میں شمار بھی ہوتا تھا یا نہیں۔ پھر قتل ناحق کی ایک صورت ان کے ہاں رائج تھی، اور وہ تھی لڑکوں کو زندہ درگور کرنا، جس پر پہلے تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان شدید جرائم سے بچے رہتے ہیں جن میں عرب کا معاشرہ بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اصاف اور نائلہ دو مرد اور عورت تھے۔ ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا، اور قریش نے انہیں کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن کچھ زمانہ کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی، اور صفا مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے، اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت سے بت تھے، اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے، اور اسلام کے بعد لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں کے اطواف کی بابت مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری کہ اصاف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے، اور اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا اطواف ثابت ہوا۔ اب بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ پر اطواف لازم تھا یا نہیں تھا، تو ایک روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ سیدہ حبیبہ بنت تجزاؤت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صفا مروہ کا اطواف کرتے تھے، اور لوگ آپ کے آگے آگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے تھے۔ آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے، اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہمینہ آپ کے ٹہنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ اور یہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو چاہیے کہ نہایت ذلت اور مشقت خضوع و خشوع سے یہاں پھیرے کرے، اور اپنی فقیری حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اپنی فقیری حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت کرے، اور ثابت قدمی اور نیکی فلاح اور یہودی کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال اور غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جیسا کہ ہاجرہ کے حال کو اس مالک نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ اور اس طرح صفا اور مروہ کا اطواف اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم حج و عمرہ کے لیے جائیں تو اس صفا اور مروہ کا اطواف لازم کریں۔